بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور ہم علماء عرب کے فتاوجات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ انہیں سن کر مستفید ہو رہے ہوں گے، جیسے کہ بہت سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمارے لنکس تفاصیل موجود ہیں، براہ کرم انہیں بھی آپ جوائن کر لیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو یا دیگر چینلز ہوں. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے میرے سوال کا بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ بہت عظیم انسان ہیں. آپ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں ہر مسئلے کو، کوئی اور کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے چنا ہے. آپ سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں بہت سی آسانیاں پیدا کریں. آپ کی ویڈیوز بہت شیئر کرتے ہیں ہم، اور بہت ویورز میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. میرا زیادہ تر ٹائم اسپینڈ اسی طرح ہوتا ہے کہ میں آپ کی ویڈیوز سنتی رہوں، اور یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں سے چراغ جل رہا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہمارے اسلام میں سے بدعت اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. آپ نے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے پہلے بھی سوال کا بہت صحیح تفصیلی جواب دیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اذان شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی بہت سی اذانوں کی آواز آنے لگتی ہے، تو کیا ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہوگا یا پھر باری باری سب کا دینا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ اذان کے دوران اگر کسی کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو جائے، وہ کنٹرول نہ کر پا رہا ہو، تو کیا جانا گناہ ہے؟ اذان سن کر جائیں. اور یہ بھی پلیز بتا دیں سیکنڈلی کہ اگر آپ واش روم میں ہم بیٹھے ہیں یا ہم اکثر ورد کرتے رہتے ہیں قرآن آیات کا، دعاؤں کا، تو واش روم میں اگر ہمیں غیر اختیاری طور پر ہمارے دل میں دماغ میں آیات قرآنی کا ورد شروع ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں پلیز کہ ننگے سر وضو ہو جاتا ہے خواتین کا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس خوبصورت کمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے جیسا آپ اور میرے ویور سمجھتے ہیں ویسا بنا دے، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہماری کاوش ہے اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرما دے. یہ تو بے شک آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ دن بدن لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ پیاسے ہیں. لوگ اپنے مسائل کا حل بہت ایسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے چونکہ یہ میری سمجھ میں آیا کہ میں اس سلسلے کا آغاز کروں. اور اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی مولانا نہیں ہوں، کسی جامعہ یا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو. میں وہ فریضہ اپنی طاقت، استطاعت اور علم جو اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے اس کے تئیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور غلطی اور خطا کار ہیں. اللہ رب العالمین ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور جو ہمارے نیک کام ہیں اللہ رب العالمین انہیں میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے اور آپ سب کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے. کئی سارے سوال ہیں، اگر میں بھولوں نہیں تو مجھے پلیز ایک تو یہ
کہ باتھ روم میں اذان کا جواب دینا، دوسرے یہ کہ عورت کی ننگے سر وضو ہوتی ہے یا نہیں، تیسرے یہ کہ اگر محلے کی اکثر مساجد میں اذان دی جا رہی ہے تو کس مسجد کی کے مؤذن کا جواب دیا جائے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ یہ کہ مؤذن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کا جواب دیا جائے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہا جائے، جس طریقے سے وہ حدیث ہے۔ تو مؤذن آپ کی مسجد کا اگر قریب میں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، تو آپ اس مکمل اذان کا جواب دیں، اور پھر درود اور دعا پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ دوسری کسی مسجد کی اذان آنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس کو جواب دینا چاہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد کی آپ کو اذان کا جواب دینا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے فرمایا کہ باتھ روم میں اگر میں ہوں یا باتھ روم آ رہا ہو تو یا حمام جانے کی خواہش پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حمام کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کھانا لگ جائے یا حاجت پوری کرنی ہو تو فرض نماز بھی تاخیر کی جا سکتی ہے۔ تو آپ تو نماز اذان کے جواب کی بات کر رہی ہیں، تو آپ اگر آپ کو حاجت ہے باتھ روم جانے کی تو آپ پہلے اپنی حاجت کو پوری کریں، باتھ روم جائیں، اس سے فارغ ہو لیں، اور پھر اس کے بعد وہ اذان کا جواب دیں۔ لیکن اگر آپ اذان کا جواب باتھ روم میں دینا چاہتی ہیں اور ایک مسلمان باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اذان ہونی شروع ہو جاتی ہے تو کیا کرے؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ يسأل أخونا هذا السؤال ويقول: إذا كنت في دورة المياه وسمعت المؤذن هل أقول كما يقول مع العلم أن ذلك في السر، وإذا كنت أذكر الله في سري في دورة المياه هل هذا ممنوع؟ جزاكم۔ سوال بالکل وہی پوچھا گیا ہے جو کہ آپ نے پوچھا ہے، ہماری بہن نے پوچھا ہے، وہ یہ کہ میں باتھ روم میں ہوں، اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں بیٹھ کر کیا میں خاموشی سے اذان کا جواب دے سکتا ہوں، اور کیا خاموشی سے وہ جو ذکر اذکار بعض مرتبہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی دہرا سکتا ہوں؟ الله خيرا. لا يشرع لك ذلك في دورة المياه، ولكن في قلبك لا بأس۔ لا يشرع لك ذلك في دورة المياه۔ ہم مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ اذان کا جواب دینا جہری طور پر جس طریقے سے بولا جاتا ہے اس طریقے سے یہ حمام کے اندر جائز نہیں ہے، البتہ آپ اپنے دل میں خاموشی سے جواب دے سکتے ہیں۔ بدون تلفظ، كل إنسان بقلبه يستحضر هذا الذكر العظيم لا بأس۔ اگر اس ذکر عظیم کو وہ اپنے دل میں ادا کرتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وإن كان على حاجته يستذكر حاجات دينية، معاني القرآن، معاني الأحاديث، لا حرج۔ اسی طریقے سے حمام کے اندر وہ حاجت پوری کر رہا ہے اور اس کے دل و دماغ میں قرآن کریم کی آیات گھوم رہی ہیں، احادیث کا معنی اور مفہوم گھوم رہا ہے، یا کسی لیکچر کی خوبصورت باتیں ذہن میں گھوم رہی ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس بات کو یاد رکھوں، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اس خاموشی سے اپنے ذہن کو ان احادیث اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے ارد گرد رکھے۔ جزاكم الله خيرا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے مفتی مملکت سعودی عرب جو آپ کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ دوسری چیز یا تیسری جو چیز آپ نے پوچھی ہے وہ یہ کہ عورت ننگے سر وضو کر سکتی ہے یا نہیں، عورت ہو یا مرد ہو۔ حمام میں جب ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں ہوتا اور ہم اس وقت غسل کرتے ہیں۔ غسل کرتے وقت جو وضو کی جاتی ہے اس غسل سے
آپ اس وضو سے، وہ غسل ہوتا ہے، غسل مکمل کرتے ہیں، اور وہ جو غسل میں کی جانے وضو ہے اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ وضو کافی ہے۔ تو عورت کے لیے یا مرد کے لیے وضو میں سر کو چھپانا، سر ڈھانپنا مشروع نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر جسم ننگا ہے تو عورت ہو یا مرد، حمام میں چونکہ ظاہر ہے وہاں خلوت ہے، وہاں علیحدگی ہے، تو وہاں آپ اور ہم جب غسل کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے کہ آپ پہلے وضو کریں اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پر پانی بہائیں، تو وہ جو وضو کرنا ہے وہ کافی ہے، اور کسی بھی اہل علم نے اس بات کی ممانعت نہیں کہی ہے کہ عورت کے لیے سر چھپانا حمام میں نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت جائز یا اس کے اوپر پابندی ہے، بلکہ وہ اگر سر نہیں چھپاتی ہے باتھ روم میں تب بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قید اس پر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جناب اگر حمام میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھ کر یا دوپٹہ رکھ کر بیٹھیں، سر پر اس طرح سے شیطان کھیلتا ہے، یہ بکواس ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادات کو شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون